الرحمن الرحیم السلام علیکم. میرا وطن فرترگڑ نمبردار محترم شہبی یونین کونسل کے افراد، میری چند گزارشات تھیں تو میں نے کہا ویڈیو پیغام کے ذریعے ہی میں دیکھوں تو بہتر رہے گا. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ نمبردار بھائیوں کو چاہیے ایک پرسنل گروپ جو ہے وہ بنا لیں، جس میں کم از کم ہماری پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو، جس میں ہم ایک دوسرے کے تحفظات، ایک دوسرے کے مسائل اس میں ڈسکس کر سکیں، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے افسران تک یا دوسرے لوگوں تک نہیں جانی چاہیے. جو ہماری پرائیویسی ہے وہ بھی ایک بحال رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنا بھی سیکھیں. دوسری میری گزارش یہ تھی کہ ہمیں جلدی تنظیم سازی کے حوالے سے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے کہ جس میں ہم اپنے مسائل کو اعلیٰ افسران تک اجاگر کر سکیں، کیونکہ حقوق کی جنگ ہمیشہ ہمارے پاکستان کا کلچر ہے کہ کوئی ویسے بھی کوئی بچہ جب تک نہیں روتا ماں بھی تو نہیں دیتی. اب ماں سے زیادہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں پیار کر سکتا. تو چیز یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم ایک آواز ہو کے اپنے حقوق مانگنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہمیں حقوق نہیں ملیں. اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اور اس پہ عمل درآمد شروع کریں، کیونکہ آج نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. ہمیں ہی اٹھنا چاہیے، ہمیں ہی اٹھنا پڑے گا. دوسری میری گزارش یہ تھی کہ چیزیں یہ ہے کہ ایک نمبردار کی کتنی ذمہ داری ہے. حکومت کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا، رہنما اکٹھا کرنا، اس کے بعد لوگوں کی پیدائش سے لے کے اموات تک کی ذمہ داری. کسی بھی بندے کی غلط تصدیق ہم نے کر دی تو اس کے ذمہ دار ہم نمبردار پکڑا جائے. اور نمبردار کی یہ بات ہے کہ نمبردار کے لیے ایک افسر یا ایک پورے ایک تحصیل ہے، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی ایک تحصیل آفس ہے. اس تحصیل آفس میں آپ کو نمبردار کا کمرہ کہیں نہیں ملے گا جہاں پہ کوئی بھی نمبردار آ کے سیٹنگ کر سکیں، میٹنگ کر سکیں، بیٹھ سکیں. تو اوقات تو ہمیں دکھائی جاتی ہے کچھ ہماری، اور ہم سے توقعات بہت زیادہ. ہمارے فرائض ہیں، ہم انجام دے رہے ہیں، عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بنیادی حقوق کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ گروپ جو آپ گروپ میں باتیں چلتی ہیں یہ ہم اکثر نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ ایک موبائل میں آج کل 30 35 40 گروپ، 50 گروپ ہیں. تو سب پہ نظر رکھنا. اب یہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہے رات کو جس ٹائم میں یہ سنی ہے سب باتیں. اور دوسرا ایک بھائی سے ایک مسٹیک ہو گئی، وہ انہوں نے ایک وائس بھیج دی جس میں گالیاں تھیں. تو اصل باقی صاحب آپ زیادہ ناراض ہوئے ہیں، آپ بھائی ہمارا عزت کرتے ہیں، ہم بھی آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ نفیس انسان ہیں، ناراض نہ ہوا کریں. یہ مسٹیک تھی، کیونکہ کوئی بھی سننے والا یہ آرام سے سوچ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک مسٹیک تھی، یہ جان بوجھ کے یہ چیز نہیں بھیجی گئی. جس طرح انہوں نے معافی کا بھی کیا اور یقیناً وہ پریشان بھی بہت ہوئے ہوں گے. غلطی بشری تقاضا ہے، ہم سب سے غلطی ہوتی ہے. آج ہم سے ہوئی ہے، کل ہم سے، آپ سے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ میانہ روی اختیار کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے. اور امید ہے کہ آپ سب بڑے بزرگ، مجھ سے سینئر ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ اس میں میری آواز سن رہے ہوں گے. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. اور میرے خیال میں ہمیں اب متحرک ہونا چاہیے، ہمیں تیز ہونا چاہیے، اور ہمیں تنظیم سازی، بہترین مضبوط تنظیم سازی کر کے اور اس کو آگے کے ہاتھ میں لے جانا ہے. کیونکہ ہم تو بالکل ہی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، اور ہم سے تو زیادہ اس کا وہ وقتی کرنے والا ہے کیا ہے، وہ نمبردار وہ بھی تو نمبردار ہی ہے نا، وہ بھی نمبردار ہی کرواتا ہے. ہمیں کہلوانے تک نمبردار نہ رکھا جائے، ہمیں نمبردار بنایا جائے، جس سے ہم اگر اتنی حکومت کے لیے بھی اسٹرگل کریں بغیر کسی تنخواہ کے، اور عوام کے مسائل میں ان کی دلیل ظاہر کریں. میں جلدی ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں ملتان میں تھا، تو ایک بھائی کی والدہ وفات پا چکی تھی، ان کی تصدیق کرنی تھی. تو وہ نادرا آفس کے انچارج نے کہا کہ نمبردار یہاں آ کے کر دیں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کی تصدیق یہاں سے نہیں کروا سکتا، آپ کو آنا پڑے گا. تو میں ملتان سے گیا ہوں، یہ فزیکلی اور آن دی ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں اور ہم نے کرنی ہے، ہم کرتے رہیں گے. تو ہمیں بھی عزت اتنی دی جائے، کم از کم جتنی ہم خدمت کرتے ہیں اسے 50% عزت دی جائے. اب ہم پلاٹوں میں تو نہ بیٹھے رہے نا کسی بھی دفتر میں جا کے. تو بس میرا یہی پیغام تھا، اور امید ہے سمجھ گئے ہوں گے.
جو کچھ میری ناقص سوچ کے مطابق تھا، باقی سب آپ مجھ سے سینئر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ اور بس باقی صاحب سے یہی تھا کہ آپ کم ناراض ہوا کریں، آپ کی اور میری صحت ناراض ہونے والی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ حافظ۔